Evet. ٹھیک ہے. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. ہوگی اسکرین شیئر ہی بتا دیں. نہیں سر ہوئی تو نہیں ہے. دو تین سیکنڈ میں ہو جائے گی. جی سر ہو گئی. ٹھیک ہے. آج ہم ایک گانا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ہم گرامر کر لیں گے. ٹھیک ہے. پہلے سن لیتے ہیں گانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم وہ گانا کر لیں گے. شاید اس کے لیرکس بھی لکھے ہوئے ہوں ساتھ رائٹ سائڈ پہ. وہ بھی دیکھ لیجئے گا آپ. نہیں لکھے ہوئے شاید. اس کے میں لیرکس والا دیکھتا ہوں. شاید لیرکس والا بھی مل جائے. جی Üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmediği bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil ederim. Sakın üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmediği bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil ederim. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye. Ben inatçıyım derdim. Çok dostum var hiç dermanım yok. Ah ne zaman bu ayrılık pek yaman. Neler çektim bu dünyadan. El mi yaman ben mi yaman. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Bu zamanda kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmediği bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil ederim. Sakın üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmediği bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil ederim. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye. Ben inatçıyım derdim. Çok dostum var hiç dermanım yok. Ah ne
kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. जी, ये था हमारे पास एक अदद गाना. अब हम इसका करते हैं लिरिक्स. सबसे पहले तो ये बताएं आपको ये गाना कैसा लगा. सर बिल्कुल समझ नहीं आया. ठीक है, बिल्कुल समझ नहीं आया कह रही हैं. समझ अभी आ जाएगा, अभी हम इसको करेंगे तो आ जाएगा. गाना वैसे कैसा था दोबारा सुना जा सकता है. लास्ट में हमने 2 पैराग्राफ किए थे, याद आ रहे हैं ना. जी उसकी सर. वीडियो मैंने शेयर कर दी थी यूट्यूब पे. बाकी जो मेरे पास लैपटॉप में 4 या 5 वीडियोस पड़ी हैं. शुरू वाली जो थी ना वो आप मुझे भेज दीजिएगा, उसकी आपकी व्हाट्सएप हिस्ट्री में होगी, मैंने डिलीट कर दी थी. वो भेज देंगे तो वो भी अपलोड कर दूंगा. स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके पास. जी सर. जी, अभी हम इसका ना मीनिंग करते हैं. ठीक, देखें कुछ लफ्ज़ जो है ना यहाँ पे जो अक्सर कुछ वर्ड्स हमने पहले शायद किए हों, कुछ ना किए हों, कुछ नए वर्ड्स आएंगे, वो हम सारे आहिस्ता आहिस्ता कर लेते हैं. देखें लिखा हुआ है, नहीं ये गाना तो नहीं है. गाना कहाँ गया दूसरे वाला, ये वाला गाना है जी. जी लिखा हुआ है उस्तुमे gelme inanamam. ठीक है, ustume gelme inanamam. Beni ben gibi sevmedi bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil ederim. Ustume gelmek. सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक वर्ब होगी, वो क्या है. इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, नजर नहीं आ रहा है वो जो लिखा हुआ है. ठीक है, üstüme gelmek. ठीक है, ये üstüme gelmek. ठीक है, वर्ब लिखने के लिए इसको छोटा किया था. ठीक है, तो üstüme gelmek का मतलब है जब फॉर एग्जांपल 2 अफराद की लड़ाई होती है जब, ठीक, तो वो कहता है अच्छा ज़्यादा मेरे ऊपर ना चढ़, यानी कि मेरे ऊपर ना आ, मेरे ऊपर ना गिर, मेरी तरफ ज़्यादा ना आ. हम इस तरह का लफ्ज़ यूज़ करते हैं. ठीक है, उस्तुमे gelme. और यहाँ पे भी हम ये उस्तुमे gelme वर्ब टर्किश में भी हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे पता है इसका क्या मीनिंग होता है उस्तुमे gelmek. हम ना उर्दू में इसको भी कहते हैं, एक मुहावरा बोला जाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. शायद ऐसे ही लिखा पढ़ा जाता है. ठीक है, यानी एक तो चोरी कर रहा है फिर ऊपर भी आने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, कि नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया. ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे उस्तुमे gelmek कहते हैं. ठीक है, तो वो यही कह रहा है यहाँ पे उस्तुमे. अब उस्तुमे, उस्त ऊपर कहते हैं, मेरे, उस्तुमे gelme. अब यहाँ पे जो gelme होता है ना उसमें ना नेगेटिव यूज किया हुआ है. gelme ना आओ, उस्तुमे gelme inanamam. हमने ना एक पहले वर्ब की हो शायद, inanmak. inanmak का मतलब होता है बिलीव करना, यकीन करना किसी चीज का. ठीक है, अगर हम inanmak से लेकर चलें इनान मामक, इसका मतलब होता है ना यकीन करना. और इनाना मामक ना यकीन कर पाना. तो इसी के बाद आएगा इनाना माम, के मैं यकीन नहीं करूंगी. ये जो हमने नेगेटिव में किया ना, गित मैम, याप माम, एथ मैम,
नेगेटिव में हम इस्ता बोलते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में शायद यही हम ग्रामर यूज करते थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। बेन यापमाम सेन यापमासन, बेन और बीज में माज मैज नहीं लगता था, ठीक है। वहां से क्लियर होगी ये बात, तो मैं फिर आगे चलता हूँ। ये दोबारा से जरा एक मीनिंग बता देंगे? इनान मामक का मतलब यकीन, देखिए, इनानमक यकीन करना, इनान मामक ना यकीन करना, इनाना मामक ना यकीन कर पाना। तो इनाना माम मैं नहीं यकीन कर पाऊंगी, उस तुम्हें गैल में इनाना माम, यानी कि तुमने इस आगे वो पता लग जाएगा आपको ये क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ी देर बाद भी। तो कह रहा उस तुम्हें गैल में इनाना माम कि ज्यादा ऊपर आने की जरूरत नहीं है, मैं यकीन नहीं कर पाऊंगी। किस चीज का? बेनी बेन की भी सेवमेदी बिलिरिम, इसकी कोई ट्रांसलेशन करना चाहेगा इस लाइन की? सिंपल लफ्ज हैं सारे। कि तुम मुझसे प्यार करते हो, सेवमेदी लिखा हुआ है। मेरी, हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, ठीक। और बिलिरिम? आई नो, मैं जानती हूँ। ठीक, मैं जानती हूँ। यहाँ पे ना लिखा हुआ है बेनी। अच्छा, अगर इस ही लाइन के ऊपर मैं यहाँ पे एक अदद कोमा इस तरह लगा दूँ यहाँ पर, और एक अदद यहाँ लगा दूँ, फिर इसका मीनिंग क्या होगा? ये तो आप ही बता सकते हैं। ठीक। बेनी का मतलब क्या होता है? बेनी हम कहते हैं मैं, मेरी, मेरी या सर। मैं? मेरी, ठीक है। हम कहते थे मेरी, ना, हम कहते थे बेनी आ रहा, मुझे कॉल मेरी, कर। मेरी। हम कहते हैं ना बेनी आ रहा। अगला लफ्ज होता ना बेनिम, बेनिम का मतलब होता मेरा, मेरी, मेरे, कुछ भी हो सकता था बेनिम। लेकिन यहाँ पे क्या है? बेनी टू मी, यानी कि असल में यहाँ पे मुझे के मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इस गाने में क्या कह रही है वो? उस तुम्हें गैल में इनाना मांग, ज्यादा ऊपर आने की जरूरत नहीं है, मैं यकीन नहीं कर पाऊंगी। किस चीज का? बेनी मुझे, बेन गिबी सेव में दी बिलिरिम। अब यहाँ पे ना टर्किश थोड़ी डीप है। कह रहा है मुझे ना मेरी तरह प्यार नहीं किया जानती हूँ, यानी कि असल में क्या कहना चाह रहा, तुमने मुझे मेरी तरह प्यार नहीं किया, यानी कि जैसे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ ना, उस तरह तुमने मुझे प्यार नहीं किया, इसको मैं जानती हूँ। तो इसलिए कह रहा है उस तुम्हें गैल में इनाना मांग, कि ज्यादा ऊपर आने की जरूरत नहीं है, मैं यकीन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसने फील किया है इस बात को कि बेनी बेन की भी सेव में दी बिलिरिम, कि मुझे मेरी तरह तुम प्यार नहीं करते जानती हूँ। फिर आगे क्या कह रहा है? बुसफेर। अभी सफेर का लफ्ज आपको मीनिंग पता है, सफेर किसे कहते हैं? जी, सफेर किसे कहते थे? टाइम, दिस टाइम। जी बिल्कुल, डर वगैरह बता दिया गया। कहता बुसफेर दे, और ये जो दा दे होता है ये हमने कहा था भी के मीनिंग में भी आता है। हम कहते थे बैन दे दे वार, मेरे पास भी है। तो कहता है बुसफेर दे, इस सफर भी, दिस टाइम भी, यानी इस दफा भी, यलांज झूठी, बेन ओलामाम मैं नहीं हो सकती। बुसफेर दे यलांजी बेन ओलामाम, इस सफर भी झूठी मैं नहीं हो सकती। सेनी तुम्हें बीर खालेम दे रेजिल एदेरिम, सेनी बीर खालेम दे रेजिल एदेरिम। रेजिल एथमेक हमारे पास टर्किश में वर्ब होती है, पहले उसको लिख लें आप। रेजिल एथमेक, आपको पहले ये बताएं रेजिल किसी लफ्ज से मिलता जुलता लग रहा है ये लफ्ज रेजिल? सर जलील को उर्दू जो बोलते हैं वो रजील ही बोलते हैं। जी, तो वो ये रेजिल में क्या कहता है? तुम्हें 1 मिनट में जलील कर दूंगी।
ٹھیک ہے. جی سر. تو سینی بیر کلم دے. اب بیر کلم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی حملے میں، ایک دفعہ میں، ایک وقت میں، یعنی کہ ایک ہی بات کہہ کے، اس لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ، اس طرح یہاں پہ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سینی بیر کلم دے ریزی لدریم. نیکسٹ چلتے ہیں، پھر شروع سے آخر تک پڑھ لیتا ہوں. یہاں پہ 4 لائنیں. Üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmedi bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil ederim. सेम लाइन को दोबारा रिपीट कर रहा है. साकिन बस ऐड कर रहा है. साकिन का मतलब क्या होता है? आहिस्ता. वो साकिन होता है, आहिस्ता. इनके साकिन साकिन कोनुश, आहिस्ता आहिस्ता बात करो, आराम से बात करो, गुस्सा ना करो. उसमें साकिन का मतलब होता है हरगिज. भाई जुमले में ये साकिन लफ्ज बोल दिया आगे. साकिन üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmedi bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil ederim. नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं. korkuyorum. korkmak हमारे पास एक वर्ब होती है, korkmak. korkmak का मतलब क्या होता है जी? डरना. तो korkuyorum, मैं डर रही हूँ या मुझे डर लग रहा है, डर रही हूँ. सना, सना का मतलब तुम्हें, आश्कतान, इश्क से, इश्क के बारे में, सोज etmeye, सोज etmek. हमारे पास एक वर्ब होती है सोज etmek. सोज etmek का मतलब होता है किसी, मैंने आपको शायद लास्ट में बताया था कि बात की टर्किश क्या होती थी? प्रॉमिस करना. जी, सोज vermek होता है प्रॉमिस करना. ठीक है. हमने लास्ट टाइम की थी बात करना, कि तुमसे एक बात करनी है. किस चीज के बारे में बात करने के लिए हम क्या कहते थे? सोज etmek कहते थे, बात करने के बारे में. सोज etmek, sana bir şey söylemek istiyorum, ये कह देते थे. तो सोज etmek तो किसी चीज के बारे में बहस करना. बहस नहीं, वो बात नहीं जो हम तर्जुमा करते हैं, वो बहस नहीं, किसी चीज के बारे में जिक्र करने को. तो वहां पे यही कह रही है इस लाइन के अंदर कि korkuyorum, मुझे डर लग रहा है तुम्हें, aşktan söz etmeye ben, कि मैं तुम्हारी, मैं तुम पे आशिक हो चुकी हूँ या तुमसे इश्क हो चुका है, इस बारे में बात करने से मुझे क्या korkuyorum. korkuyorum sana, तुम्हें इश्क के बारे में बताने से. ठीक है. korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben, inatçıyım. inatçı, आप लोगों के साथ तो वो शायद लाइन नहीं की थी. inat etmek. inat etmek का मतलब होता है जिद करना. और इनातचु जो लफ्ज है, इसका मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न कहते हैं इंग्लिश में शायद. ठीक है. तो korkuyorum sana aşktan söz etmeye, inatçıyım, derdim çok, कि हूँ मैं बहुत जिद्दी, inatçıyım, derdim çok, dert जो है मेरे बहुत है. dostum var, hiç, dermanım yok. dostum var कि मेरे दोस्त हैं, यानी कि दोस्त फ्रेंड्स हैं मेरे. ठीक है. लेकिन देरमानम yok. देरमान उसे कहते हैं जिस चीज से ना अपने किसी मसले के बारे में जिक्र करें और वो उसका हल बता सके, उसको हम देरमान कहते हैं.
ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اس کے درد کا علاج ہے اصل میں, تو ہم کہتے ہیں derdin dermanı var. Bu derdin dermanı var. مثلاً کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر, تو اس کا درمان کیا ہوگا؟ کام کرنا اس کا درمان ہے, کہ پیسے نہیں ہیں تو اس کا حل ہے, اس کا سولوشن ہے, علاج ہے, جا کے اپنا محنت کرو, کماؤ پیسے. ٹھیک ہے. بیمار ہیں, اس کا بھی درمان ہے کہ جا کے علاج لو, علاج یعنی کہ میڈیسن لو اور کھا لو, تو اس کا بھی درمان ہے. تو کہتے ہیں یہیں پہ کہ دردن چوک, درد میرے بہت ہیں, فرینڈس تو میرے ہیں, لیکن کوئی بھی درمانم یوگ, میرے درد کی دوا کرنے والا کوئی نہیں ہے, یعنی کہ کسی کو اپنے دکھ کے بارے میں نہیں بتا سکتا یا بتا سکتی. تو وہیں سے ہے دوبارہ سے korkuyorum sana aşktan, اس کا درد کیا ہے؟ کسی پہ عاشق ہونا اس کا درد ہے. ٹھیک ہے. یہ میں درد کسی کو بتا بھی نہیں سکتی, یعنی کہ لڑکی گا رہی ہے جیسے میں بتا سکتی کا لفظ یوز کر رہا ہوں. تو korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben, inatçıyım, derdim çok, dostum var, hiç dermanım yok. Ah ne zaman, آہ جو یہ ہم آہ چھکمے کہتے ہیں, آہ چھکمہ کس چیز کے بارے میں ہم اردو میں بھی کہتے ہیں, آہ ہا ہا, ایسے بولتے ہیں اردو میں نا, پرانی عورتیں تبھی ایسی بولتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم انگلش میں ذرا کیا کہتے ہیں, انگلش کا ایک لفظ یوز کرتے ہیں اس کی جگہ. ٹھیک ہے. نے zaman, کب, bu ayrılık pek yaman, یمان کہتے ہیں گچلو کے میننگ میں آتا ہے. گچلو مطلب طاقتور کے میننگ میں. ٹھیک ہے. یا پھر اس کا دوسری میننگ ہوتا ہے مشکل کے میننگ میں بھی آتا ہے, ڈیفیکلٹیز. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے بھی یہ, آہ نے زمان, کب, نے زمان کب, bu ayrılık, ayrılmak ایک طرح کے میں ورب ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو؟ ayrılmak استعمال میں بڑی مشہور جگہ ہے, مشہور جگہ تو نہیں ہے. ayrılık چشمسی لکھا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں شاید آپ نے دیکھا ہو یا سنا ہو. ayrılık چشمسی سنا ہے؟ جی سر سنا تو ہے. شاید ایشیا کی طرف ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, ایشیا کی طرف ہی ہے, دیکھ لوں گا تھوڑی دیر بعد. ٹھیک ہے. تو آہ نے زمان, یہ وہ ayrılık چشمے, چشمے کہتے ہیں یہ جو ہمارے گھر میں ٹوٹی ہوتی ہے, اس کو یہ مسلک کہتے ہیں نا. لیکن اگر کہیں پہ پانی کی ٹوٹی نہ لگی اور ویسے پانی بہ رہا ہوں, کہتے ہیں چشمے گیبی سو akıyor, چشمے گیبی سو akıyor, چشمے گیبی سو akıyor. akıyor سے ابھی فوزے کی بات بھی یاد آ گیا, صوفیہ کی, سوری. چشمے کہتے ہیں ہم, اردو میں بھی چشمے ہی کہتے ہیں ویسے, جی بالکل چشمہ کہتے ہیں اردو میں بھی. تو چشمے کی طرح سو پانی, akıyor بہ رہا ہے. اور ہمارے پاس یہاں پہ ورب کیا آ گیا ہے, akmak, بہنا. اب کسی کو نزلہ ہو گیا ہے تو اس کی ناک بہتی ہے نا, تو ڈاکٹر کو ہم کہتے ہیں برن akıyor, تو نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں burnum akıyor, burnum akıyor, کہ میری ناک بہ رہی ہے. تو akmak کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہنا. ایسے ہی ہے جی, بہنا تقریباً. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ تو بہنا لکھا جا رہا مجھ سے جی. تو ہم نیکسٹ کرتے ہیں جی. کہتے ہیں آہ نے زمان, bu ayrılık, یہ آئرے جو چشمے لفظ ہے نا, یہ ayrılık چشمے سے میرے پاس آ گیا. ٹھیک ہے. تو آہ نے زمان, bu ayrılık, ayrılık کا مطلب ہے الگ ہونا, سیپریٹ ہو جانا. ٹھیک ہے. بے شک کسی ریلیشن شپ سے ہو, دو دوست ملاقات کریں, وہ کہتے ہیں کب الگ ہوں گے, مطلب کب ہم
اپنے اپنے گھر جائیں گے. اس کے لیے بھی ہم ayrılmak کا لفظ یوز کرتے ہیں. کہتے ہیں آہ نے زمان bu ayrılık pek yaman, کہ جو ayrılık ہے نا یہ بہت کیا ہے, مشکل ہے یا سخت ہے. گچلو کا مطلب کیا ہوتا ہے, طاقتور ہونا. کس چیز کا سخت ہو جانے کو بھی کہتے ہیں یمان. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے خیال سے الگ ہونا مشکل کام نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بھی یہ سیم میننگ میں آ رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, مثلا ٹرکش میں کوٹ بولا جاتا ہے کہ ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا کہ کسی چیز کا سٹارٹ ہونا تو آسان ہے, اما vedalaşmak zor. ٹھیک ہے, شاید başlamak kolay تھا اور vedalaşmak زور تھا, ایسے کوئی یہاں پہ نا کوٹ بولا جاتا ہے, ایک لائن بولی جاتی ہے کہ جو ودا ہوتی ہے نا, جو ودا اتمک, وہ ہر وقت جو بھی کسی بھی چیز سے ودا ہو وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کنٹینیو کرتے ہیں. آہ نے زمان bu ayrılık pek yaman. یمان یہاں پہ مشکل میں میننگ میں, اور مشکل وقت میں کیونکہ ہمیں مضبوط کھڑے ہونا ہوتا ہے, اس مضبوط کے لیے بھی یہاں پہ گچلو کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور گچلو کا ہم نے ایک اور میننگ بھی شاید کیا ہو, طاقتور کے میننگ میں بھی آتا ہے. تو جی پوچھیں, شاید کسی نے مائکرو فون آن کیا, کیونکہ اس لفظ کے نا 3-4 میننگ ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس جگہ مشکل کے میننگ میں آ رہا ہے کہ جو ayrılık ہے نا, پھیک یمان, پھیک اچھی طرح سے مشکل کا کام ہے. پھر دوبارہ یہ یمان آتا ہے, یہ یہاں پہ طاقتور کے میننگ میں آتا ہے. نیچے والی جو لائن ہے کہتا ہے neler çektim bu dünyadan. اب neler çektim, ٹھیک ہے, ٹرکش میں نا یہ جو چیکمیک لفظ ہوتے ہیں نا, ایک سمپل ورب ہوتی ہے. میں اس کو ذرا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے, یہ بار کہیں نہ کہیں آپ کو سننے میں ملے گا ڈیلی لائف میں. سمپل ایک ورب ہوتا ہے چیکمیک. آپ جب بھی کسی مارکیٹ میں جائیں گے نا, A101, شوق, بیم, میگروس, یہ 4 بڑی مارکیٹس ہیں یہاں پہ, ہر جگہ ہوتی ہیں تقریباً, دیکھی ہوں گی. چیکمیک یہاں پہ نا ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں اس, یعنی کہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں نا تو یہاں پہ 2 وربز انہوں نے لکھی ہوتی ہیں دروازوں پر. ایک ہوتا ہے چیکنس, ایک ہوتا ہے اتنس. اتمک, اتمک کا مطلب ہوتا ہے دھکا دینا. یہ نیچے والا جو لائن لکھی ہے نا, یہ اتمک ورب سے نکلی ہوئی ہے. اتمک کا مطلب دھکا دینا, اور چیکمیک کا مطلب پل کرنا یعنی کھینچنا. تو اتنس دھکا دیں, پش کے میننگ میں آ رہا ہے یہاں پہ, اور یہ چیکنس پل کے میننگ میں آ رہا ہے. یہ سمپل چیکمیک ورب ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی بندہ آ کے بولتا ہے, آپ کوئی کسی کو بات بتا رہا ہے, آپ سے سن رہی ہیں, وہ کہتے ہیں geçen kış çok zorluk çektim. zorluk مطلب مشکل. اب اس نے مشکل کھینچی نہیں ہے, یہ اس نے مشکل ٹائم گزارا ہے. تو zorluk çekmek کا مطلب ہوتا ہے مشکل والا وقت گزارنا. çok zorluk çektim. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ شاید جب ATM یہاں پہ جاتے ہوں گے تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے پارا چیکمیک. ٹھیک ہے, پارا چیکمیک مطلب پیسوں کو کیا کرنا, وڈرا کرنے کے میننگ, نکالنا. پارا چیکمیک جی وڈرا کے میننگ میں آ رہا ہے. یہاں پہ بھی اصل میں ڈیپلی جائیں تو وہ کھینچنے کے میننگ میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو zorluk çektim بھی کیا ہوتا ہے, مشکل والا وقت گزارنا. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, یہاں پہ اس گانے کے اندر کہہ رہا ہے neler çektim, میں نے کیا کیا کھینچا ہے. یہ کھینچا نہیں مطلب
ٹیبل میز کرسیاں نہیں کھینچی اس نے, یعنی کہ میں نے بہت مشکلات جھیلی ہیں, اس میننگ یہاں پہ آتا ہے یہ. ٹھیک ہے, نیلیر چھیکتیم وہ دنیا دان, کہ اس دنیا سے میں نے کیا کیا برداشت کیا ہے, کتنی مشکلات سے ٹائم گزارا ہے, اس دونوں میننگ میں یہاں پر آتا ہے. ٹھیک ہے, دوستم var hiç dermanım yok, ah ne zaman bu ayrılık pek yaman, neler çektim bu dünyadan, el mi yaman ben mi yaman. اب یہاں پہ جو ایل کا لفظ ہے نا, یہ سمپل میں اگر آپ لیں گے نا, ایل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ کو. جی ہم کہتے ہیں اوپر جو نیلر تھا آپ نے بتایا, نیلر. جی نیلیر, کیا کیا, نے کا مطلب کیا ہوتا ہے نا, تو نیلیر کیا کیا, کہ کیا کیا برداشت کیا اس دنیا میں, دنیا سے میں نے. تھینک یو. ٹھیک ہے, اگر کسی کے ہاتھ میں درد کہتے ہیں علم آ رہی اور کہ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایل ہاتھ کو کہتے ہیں سمپل. اب یہ جو میں اب کو لفظ بتانے جا رہا ہوں نا, یہ ہے C2 لیول کا. جب بہت آگے آپ کی انشاءاللہ ٹرکش پہنچ جائے گی ایک نہ ایک دن, اس وقت آپ یہ لفظ سنا کریں گے, اور بول لیں گے تو مشکل ہی, ہمارے ذہن آسانی سے اتنی ذہن میں آسانی سے یہ لفظ ہم بولتے نہیں ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, ہم اس کی جگہ یبانجی کا لفظ یوز کرتے ہیں. آپ پتہ ہے, آپ جو سب ابھی ٹرکی میں بیٹھے ہیں نا, آپ ٹرکی لوگوں کے لیے آپ کیا ہیں, ایل آدم سنس یا ایل کز سنس, ایل کز, ایل آدم, ایل اول, اس طرح یہ بولتے ہیں. ایل کا مطلب ہوتا ہے یبانجی, فارنر کے میننگ میں آتا ہے یہ. ٹھیک ٹھیک ہے, جیسے ایل کز کسے کہتے ہیں, جب فورن عورت. جی, یہ فارنر عورت, یعنی کون سی والی عورت, جو آپ کے خاندان سے نہ ہو. ایل آدم, جس کو آپ نہ جانتے ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ اسپیشلی دوسرے ملک سے ہی آئے ہوں, اگر آپ دوسرے خاندان سے بھی آئے ہیں تو اس کے لیے بھی ایل آدم, ایل کز, ایل اولو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر میری جو بھابھی ہوگی نا, جو کیونکہ کسی اور خاندان سے آئی ہوگی, تو میری امی اس کو کیا کہے گی, یہ ایل کز ہے, یعنی کہ ہمارے ہاتھوں میں بڑی نہیں ہوئی, کسی اور کے ہاتھوں میں پلی بڑی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ایل کز ہے یہ. اسی طرح میں جو ہوں, یعنی کہ جو میرے سسر اور ساس ہیں, میں ان کے لیے کیا ہوں, میں ان کے لیے ایل اول ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں ان کے خاندان میں نہیں پڑا. سمجھا گی بات کو؟ تو اس کے یہ ایل اول, ایل آدم, ایل خز کا لفظ یوز کرتے ہیں. اچھا, یہ جب بھی ملتے ہیں اسٹرینجر سے تو وہ کہتے ہیں کہ یبانجی, یبانجی, یعنی کہ یہ فارنر ہے, یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ یبانج لفظ کا میننگ ہے. یبانجی کہتے ہیں فارنر کو, جو دوسرے ملک سے ہے. وہ یہ کیا ہوتا ہے, جنرلی دوسرے خاندان سے آنے والوں کے لیے بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ یہاں کسی فار ایگزامپل کسی ٹرکی سے شادی کریں گے نا, تو پھر یہ آپ کو بھی ایل اولو کہیں گے کہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں بڑھا. اصل میں ان کے ہاتھوں میں جو پلا بڑا نہ ہو اور بعد میں کوئی ان کا حصہ بن گیا ہو, اس کے لیے ایل آدم, ایل کز, ایل اولو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایک ماں اپنی بچی کو نا اسکول لینے جاتی ہے, فار ایگزامپل وہ اسکول سے باہر اس کی بچی کسی بندے سے بات کر رہی ہے, بے شک وہ اس کی کلاس فیلو کا ابو ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کی امی اس کو آگے بچی کہتی ہے, سین نیے ایل آدم لے کونشی اور سن, کہ تم کیوں ایل آدم کے ساتھ بات کر رہی, یعنی کہ جس کو تم جانتی پہچانتی نہیں ہو, کیوں بات کر رہی ہو. پھر وہ کہتے ہیں غیر کے اس میں آ جائے گا کہ غیر شخص. اردو میں ہم اردو میں سر پرایا, پرائے لوگ کہتے ہیں, پرائے جی, اپنے پرائے. غیر اور پرایا ایک ہی ہے, اس کی میننگ ہو سکتا ہے سب ایک ہی ہے وہ. ٹھیک ہے, اصل میں کیا ہوتا ہے, جس سے ہماری جان پہچان نہ ہوئی ہو, انجانا, انجان شخص. ٹھیک ہے, پرایا بھی کہتے ہیں آپ. دوسرا جو آپ نے لفظ بولا وہ بھی ہے. یبانجی تو نیشنلٹی کو بولتے ہیں نا, دوسری نیشنلٹی کو.
वो फिर पराये तो नहीं होगा, वो तो नेशनैलिटी के पर बात है ना. yabancı नेशनल के लिए यूज कहते हैं. yabancılar फॉरनर्स, वो फॉरनर के मीनिंग में आता है जो आपकी मट्टी का ना हो, बाहर की मट्टी का हो. ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा अगर आप यहाँ पे, आपके यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा ना किसी के साथ, शादी हो गई है, जो भी हो सकता है हिसाब किताब, उसके बाद ये आपको एल आदम, एल कज, एल ओल कहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रही है, एल में यमान, बेन में यमान. एल में यमान यानी कि वो जो बंदा है वो ज़्यादा ताकतवर है या मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ. ठीक है, उस मीनिंग में यहाँ पे ये यूज़ होता है. एल में यमान, बेन में यमान. अब यहाँ पे एल फॉरनर के मीनिंग में, यानी कि ना अनजान बंदे के मीनिंग में, क्योंकि वो कह रहा है कि जब ऊपर अगर शुरू से अगर आप जहन में रखें ना इस बात को कि मैं तुम्हें इस आप यकीन नहीं करूँगी, उसने बेशक उसको धोखा दिया होगा लड़की को या जो भी दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, कि मैं अब तुम्हारा यकीन नहीं करूँगी, इनाना माम नहीं यकीन करूँगी, मुझे मेरी तरह तुमने प्यार नहीं किया, यानी कि शायद धोखा दिया हो. इस सफ़र मैं झूठी नहीं बनूंगी. क्यों? मैं पिछली बार कह तुमने ऐसे किया, तुम हर बार ना कर देते थे कि नहीं मैंने तो ऐसा कोई नहीं किया. तो कहता बुस सफ़र दे, इस सफ़र भी यालांजी बैन उलमा, मैं झूठी नहीं होंगी. सैनी बिर कलम दे रेजिले दे. बिर कलम मतलब एक बार में, एक बात में, एक ही हमले में, रेजिले देरिन तुम्हें जलील कर दूंगी. क्यों? सबको बता दूंगी तो ऐसा बंदा है वगैरह वगैरह. इसी बातों को जहन में लेकर चलें. तो वो कह रहा है अब क्योंकि उसके साथ रिलेशन ख़त्म हो गया, वो मेरे साथ क्या बन गया, मेरे लिए एक ही यबांजी बन गया कि बैनी मिची ने ओल्दू, कि मेरे लिए मर गया वो. तो वो कहते हैं अब कि मर गया मतलब यानी कि मेरे लिए वो ना अनजान बन गया, अनजान शख्स नहीं रहा. तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है एल में यमान, बैन में यमान, कि अब अलग तो हो गई हूँ, मुश्किल काम है ये, फेक यमान, मुश्किल काम है. इस दुनिया से मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया, क्या क्या सहा है मैंने. देखते हैं अब एल्म यमान कि वो ज़्यादा ताकतवर है, बैन में यमान या मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ. सर यमान के मीनिंग दो दो आ रहे हैं ना? यमान के 4 मीनिंग है टोटल. तो इसी में 2 मीनिंग है. इसमें 2 मीनिंग है. मैंने आपको लिखा था कि ये गुच, जैसे गुचलू लफ्ज़ है, गुचलू, गुचलू का मतलब क्या होता है? एक होता है गुचलू ताकतवर, ताकतवर, ठीक है, मजबूत जी, मजबूत. तो इसके भी यहाँ पे मतलब गुच एक अलग लफ्ज़ है. गुच कहते हैं ताकत को, गुचलू ताकत वाला. तो एल यमान का मतलब है मुश्किल काम है. वो कहता है एल में यमान, एल मतलब जो वो अनजान ना अनजान बंदा है, यानी कि जो मेरे लिए अब अनजान नहीं रहा, वो ज़्यादा ताकतवर है या मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ. यानी कि वो ज़्यादा रोता है सेपरेशन के बाद या मैं ज़्यादा रोती हूँ, तो मैं अपने आप को मजबूत रखूँगी, रोऊंगी नहीं. उस मीनिंग में ये सेंस में यूज़ कर रहा है. क्योंकि जो गाने होते हैं ना, इनके पीछे डीप मीनिंग बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं. गाने के शुरू से आखिर तक जो शुरू की बातें होती हैं ना, उसी को हम रेफरेंस लेके बातें आगे हमने मीनिंग बनाने होते हैं. ठीक है, वरना इसका सिंपल मैं क्या कहता, क्या क्या खींचा है मैंने इस दुनिया से. ठीक है, लेकिन हमें इसको बिल्कुल पीछे वाली मीनिंग के साथ अटैच करके हमें आगे ट्रांसलेशन करनी होती है. और आपको भी आगे जो भी गाने सुनेंगे, आप गानों को इसी तरह सुनेंगे. जो पुराने गाने होते हैं, ये जो नए हैं ना, जो इनके पॉप म्यूजिक या रैप म्यूजिक है, उसमें कोई मीनिंग नहीं होता. बस वो उधर की टांग उधर खींच रहे हैं, उधर की बाजू उधर खींच रहे हैं, वो हिसाब है. ठीक है, तो एल में यमान, बैन में यमान, वो ज़्यादा ताकतवर है या मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ. अब इसकी जो मेन लाइंस हैं जो आपने लाजमी याद करनी है. आप जब ये गाना शुरू में, जब आप कोई टर्किश गाना सुनते हैं ना, मुझे भी लगता है, आज भी लगता है, कोई कहता है यार ये गाना सुन, मैं सुनता मुझे मज़ा नहीं आता, वो फिर मुझे एक और दफ़ा सुना जाता है. जब मैं 5-6 दफ़ा सुन लेता हूँ, मुझे कुछ लाइनें याद हो जाती हैं, वो खुद ब खुद मुझे गाना जो है अच्छा लगने लग जाता है. अभी आपको ये गाना शायद अजीब सा लगा हो जाए, ये कैसा गाना है, लेकिन जब आप इसको 3-4-5 दफ़ा सुनेंगे, फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके कान जब इसके आशना हो जाएंगे,
پھر آپ کو یہ صحیح لگنے لگ جائے گا. جی نیکسٹ کرتے ہیں. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, vezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah değil. یہ 4 لفظ ہیں, یہ 4 لائنیں ہیں, یہ بار بار بولتی رہے گی. یہ اس گانے کی جو سب سے اچھی لائنیں ہیں, جہاں سے اس گانے کا تھوڑا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے جب آپ اس کو بار بار سنیں گے. Bu devirde, اس دور میں, دیویر پتہ کسے کہتے ہیں؟ ایک دور کو کہتے ہیں, لمبے ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دور. ٹھیک ہے, جیسے ہم بولتے ہیں نا سلطنت عثمانیہ فار ایگزامپل, وہ جو سلطنت عثمانیہ کا دیویر ہوگا, پورا اس کا پورا دور ہوگا. ایک دور کے اندر کافی زیادہ سویلائزیشن ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو دیویر کسے کہتے ہیں؟ دور کو. کہتا ہے اس دور میں bu devirde kimse سلطان değil, کوئی بھی سلطان نہیں ہے. اب یہاں پہ جو سلطان ہوتا ہے نا, جنرلی کیونکہ ہم پاکستان جو انڈیا سے ہماری کیونکہ لینگویج وہی ہمارا ہند اروپا دل لہر ہے ہماری, تو ان دل لہر کے اندر, ان زبانوں کے اندر کیا ہوتا ہے, ہم جو سلطان لفظ ہے نا, یہ ہمیشہ بادشاہوں کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹرکی میں سلطان کہتے ہیں, ملکہ کے میننگ میں آتا ہے یہ. اور یہاں پہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے سلطان. پاکستان میں سر کس کے میننگ میں آتا ہے؟ سوری. سلطان ملکہ, یعنی ایک کنگ ہوتا ہے, کنگ کی جو بیوی ہوگی کوئین, اس کے لیے یہاں پہ سلطان بولا جاتا ہے. یعنی سلطان یہاں پہ کوئین کے میننگ میں آتا ہے ٹرکش لینگویج میں, اور یہاں پہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے سلطان. ٹھیک ہے, آپ کو تھوڑا عجیب لگے گا لیکن ایسے ہی ہے. وہ کم سے کا کیا بتایا تھا آپ نے؟ کوئی بھی, یہ کم سے کوئی بھی. ٹھیک ہے, جیسے آپ کسی شاپ میں جاتے ہیں, آپ کو کوئی نظر نہیں آتا, آپ کہتے ہیں کم سے وارما, کوئی ہے کیا؟ اس طرح ذرا اونچی آواز میں کم سے وارما کر کے آپ بولتے ہیں کوئی ہے کیا. تو بو دے دیر دے, اس دور میں کم سے سلطان دے, کوئی بھی ملکہ نہیں ہے. اسی طرح حکمدار دے, حکمدار مطلب حکم چلانے والا. یہ ہم کہتے ہیں ذرا یونائٹڈ جی کے میننگ میں آ جاتا ہے, آرڈر چلانے والا. یہ میل کے لیے یوز ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, حکمدار دے, کوئی بھی حکمدار نہیں ہے. بیزیرگان دے, بیزیرگان کہتے ہیں, اب تو یہ لفظ یوز نہیں کرتے, یہ نا تجارت کرنے والے, تجار کے میننگ میں آتا ہے. تجار کا لفظ ٹرکش میں بولا جاتا ہے, یہ بھی پرانا لفظ ہے تجار بھی. بیزیرگان اس سے بھی پرانا ہے, تجارت کرنے والے کو. ٹھیک ہے, تو بو دیویر دے کم سے سلطان دیل, حکمدار دیل, بیزیرگان دیل, کہ اس دنیا میں کوئی بھی ملکہ نہیں ہے, حکم چلانے والا کوئی بادشاہ نہیں ہے فار ایگزامپل, اور کوئی بھی تجارت کرنے والا بھی نہیں ہے. جیسے یہ پچھلے اپنے آپ کہتے تم اپنے آپ کو میں سے کچھ سمجھ رہے ہوگا, تو تم بھی کچھ نہیں ہو, سلطان بھی کوئی نہیں ہے, ملکہ بھی کوئی نہیں ہے, اور تجارت کرنے والی بھی کوئی نہیں ہے. جی ایک تو آپ کی آواز کم ہو رہی ہے, اور دوسرا تجار اور تاجر میں کیا فرق ہے؟ تجار اور تاجر, تاجر تو بزنس مین ہوتا ہے نا. جی جی جی, تجار کیا؟ تجار, تاجر جو ہوتا ہے نا, یہ کہنا نا, اب تو ٹرکش میں تاجر کا لفظ یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات, تاجر جو لفظ ہے یہ اردو کا لفظ ہے نا. جی ہاں, ٹھیک ہے, ایک ڈرامے میں وہ بتا رہے تھے تاجر راکیف, کسی کا نام تاجر اور تاجر راکیف کسی کا نام تھا, سلطان صلاح الدین ایوبی کے پروگرام میں. ہو سکتا ہے. تاجر جو لفظ ہے نا, ایک تو ہمارے یہ اردو کا لفظ ہے پہلی بات, اور یہ اردو کا بھی لفظ کہاں ہے, یہ ہمارے پاس آیا ہے پرشین لینگویج سے. یہاں پہ جو ہے نا تجار کہتے ہیں جو بہت بڑا ہو, جانا مانا ہو.
جیسے اور دوسرے لفظ یوز کرتے ہیں تجارت. آج بھی یہ تجارت کہتے ہیں ہم, جو اردو میں تجارت کہتے ہیں, یہ بھی وہیں سے لفظ نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ تاجر کی بات کر رہے ہیں. تجار بہت بڑا بزنس مین. بزنس مین تو سر اس کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے سوداگر. سوداگر, جی سوداگر بھی تاجر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو آپ نے کہا نا تجار بہت بڑا بزنس مین کے بہت بڑا کیا نہیں, بہت بڑا بزنس مین یعنی کہ جو جانا مانا ہو, یعنی کہ جو حکومت کے لیے کام کرتے ہو نا ان کو تجار کہتے ہیں ہم. یعنی ہم مطلب پرانی زبان کا لفظ ہے, جیسے میں نے کہا نا تجار, یہ تجار بھی پرانا ہے اور بیزیرگان اس سے بھی پرانا ہے. بیزیرگان کا دیکھیے آپ کیا میننگ آ رہا ہے, کس نے بتایا تھا شاید, دیکھیے ذرا آپ نے جہاں سے دیکھا ہے بیزیرگان کا کیا میننگ آ رہا ہے. سر میرے پاس سوداگر آ رہا ہے اردو میں. بیزیرگان, اس کو انگلش میں چیک کریں ذرا. مرچنٹ. مرچنڈائز. ٹھیک ہے, تجارت, یہ بھی تجارت بھی کہتے ہیں, مرچنڈائز جو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں مرچنڈائز چیزیں. ہاں سمپل ہے نا, تجارت کرنے والا یا مرچنٹ یا سوداگر جو بھی. اب اس کا دوسرا ایک اور میننگ بھی یہ ہوتا ہے, جو بیزیرگان ہوگا نا, یہ اس کا میننگ آپ اس کو تورنگ سے بے دیکھ لیجیے گا. اب جو حکمدار کسے کہتے ہیں, جو بندہ گورنمنٹ میں ہو. مثلا پاکستان میں آج کل دل تو نہیں مانتا, لیکن آج کل جو حکمدار ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکمدار لگ چل رہی ہے پاکستان میں, یا پھر عاصم منیر صاحب کی. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے, یہ حکمدار ہیں. اب جو بیزیرگان ہوتے ہیں نا, یہ بھی حکومت کا بیزیرگان ہوتے ہیں, حکومت کا. جیسے ٹرکی کے اندر جو ان کی جو تجارت کا جو وزیر ہوگا نا, وزیر تجارت ہی کہتے ہیں اردو میں, فائنینس منسٹر تو نہیں ہوگا, تجارت کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, تجارت جی, جو ہیڈ آف ٹریڈ ہوگا پاکستان کے اندر. جیسے وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کامرس ہاؤس ہوتے ہیں, جیسے ملتان کامرس ہو گیا, بورڈ آف کامرس ہوتے ہیں جس طرح. تو بیزیرگان جو حکومت کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کہنا تاجر کہتے ہیں جو پرائیویٹلی کام کرتے ہیں. جیسے ہمارے شہر میں جو ہوگا وہ تاجر ہوں گے سارے, لیکن جو بیزیرگان ہوگا یہ کیا ہوگا, حکومتی لیول پہ, گورنمنٹ کے لیول پہ. ٹھیک ہے, اسی طرح جو حکمدار ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک محلے کا کوئی میئر بن گیا ہے, یا ان کے محلے کے میئر ہوتے ہیں, آپ کو شاید پتہ ہو, جس کو یہ محلے مختار کہتے ہیں, مختار کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. تو یہ حکمدار ہوگا, یہ بھی گورنمنٹ لیول پہ, جو بڑے لیول پہ ہوتے ہیں, اوپر کی سیٹس پہ. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ایک ملک کی جو ہیلتھ منسٹری ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی جو سب سے اوپر ہوگا وہ بھی بیزیرگان ہی کہلائے گا. یعنی کہ اوپر کی لیول پہ جو سارے منسٹر ہوتے ہیں, یہ سارے بیزیرگان, یعنی کہ تجار کا لفظ یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے نا ٹرانسلیشن میں. اگر آپ شاید دیکھیں, تجار بھی آنا چاہیے ویسے, بیزیرگان, بلکہ تورنگ سے ہم دیکھتے ہیں, آپ کے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں تورنگ, کیونکہ یہ ذرا الگ قسم کا لفظ ہے بیزیرگان. کیا آ گیا یہاں پہ میننگ, تو یہاں پہ بیزیرگان ہے نا لفظ پورا, بیزیرگان سے تو لکھا ہے. یہاں پہ کیا آ رہا ہے, نتنگ کے میننگ میں آ رہا ہے کورکاک بیزیرگان. بیزیرگان میں انما گیلر, یہاں پہ تو کچھ اور ہی نہیں ہے. تجار کی میننگ میں آ رہا ہے یہاں پہ سیلز مین, اور کیا آ رہا ہے, سیلز مین ہی کے میننگ میں آ رہا ہے. صرف فارسی سے دیکھیں لکھا ہوا ہے فارس چادان, یعنی کہ فارسی سے یہ لفظ آیا ہوا ہے. آپ اس کو فی الحال صرف گورنمنٹ کے جو سطحی لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بیزیرگان. تو بو دیویر دے کم سے سلطان دی, سلطان بھی کیا ہوتی ہے, ملکہ اوپر کے لیول کی ہے,
حکمدار جو حکم چلانے والے ہوتے ہیں وہ بھی اوپر کے لیول کے ہوتے ہیں, بزرگان بھی اوپر کے لیول کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Güvenme ٹرکش میں ورب ہوتی ہے güvenmek. ٹھیک ہے, آپ نے شاید فلم اور ڈراموں میں سنا بنا güvenebilirsin. تو güvenmek کا جو لفظ ہوتا ہے, güvenmek کہتے ہیں ٹرسٹ کرنے کو. güvenmek ٹرسٹ کرنے کی میننگ آتے ہیں. تو یہ کیا کہہ رہا ہے, bu kadar güvenme اتنا ٹرسٹ نہ کرو, hiç kendine اپنے آپ پر, kimse شاہ değil بادشاہ değil کوئی شاہ نہیں ہے اور کوئی بادشاہ بھی نہیں ہے. یعنی کہ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے, اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ نہ کر. bu kadar güvenme hiç kendine kimse şah değil بادشاہ değil. سر یہ بادشاہ ہمارا والا ورڈ ہے بادشاہ. یہ جو حکمدار, شاہ, بادشاہ, یہ سارے جو ہے نا بادشاہ کے میننگ میں ہی آتے ہیں. یہاں ہم پہ بولتے ہیں وہی ہے نا. جی 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 بالکل. یہ سارے کیا ہیں, ایک ہی لفظ ہیں. پھر آگے وہی ہے. ابھی جو حکمدار کسے کہتے ہیں, اردو میں سے ہم کہتے ہیں نا یہ یہاں کا رولر ہے. ٹھیک ہے, یہ رولر ہو گیا, یہ جو شاہ ہو گیا, یہ بادشاہ, یہ سارے نا کنگ کے میننگ میں آتے ہیں کیونکہ کنگ بھی رول ہی کرتے ہیں نا وہ بھی. ان سب کے تقریباً ایک ہی میننگ ہے. شاہ کنگ کو کہیں گے, بادشاہ بھی کنگ کو کہیں گے, حکمدار بس رولر کو کہہ دیں گے. تو پھر آگے سیم گانا رپیٹ ہو رہا ہے. bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah değil. Üstüme gelme inanamam, beni ben gibi sevmedi bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam, seni bir kalemde rezil ederim. Sakın üstüme gelme inanamam, beni ben gibi sevmedi bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam, seni bir kalemde rezil ederim. یہاں پہ یہ ہمارے پاس کچھ وربز آئی ہیں, korkmak, rezil etmek, güvenmek, inanmak, ayrılmak, akmak بھی ہم نے یوز کیے, çekmek, itmek, کچھ وربز کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ گانے بھی کر لیے ہیں. کوئی کویشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر میں کچھ دیر میں دوسری کلاس میں. مجھے ایک کوئک کوشچن پوچھنا تھا آپ سے, وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. جی جی پوچھیں. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا وہ لکھا ہوتا کی ایک ہی, KI کی. جی جی کی ایک ہی, وہ کس کے لیے ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں کی کا؟ کی ایک ہی, اس کو میں آپ کو نا کل بتاتا ہوں. ابھی 1 منٹ رہ گیا میں دوسری کلاس کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. تھینک یو. کل میں اپنے یہاں نوٹس میں لکھ دیتا ہوں کی ایک ہی, کیونکہ مجھے بھول جائے گا یہ. ٹھیک ہے تھینک یو. ٹھیک ہے, اس کو میں پھر ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے تھینک یو. یہ کہ ہم نے آلریڈی کیا ہوا وہ سیم ہی چیز ہے اس سے ریلیٹڈ. اچھا ٹھیک ہے. وہ ہم نے کہا نا بگن کو, یارن کی, سینن کی, بینم کی, اونن کی. جب پرسن کے ساتھ لگاتے ہیں تو ہم کی لفظ یوز کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بینم کی. ٹھیک ہے, جیسے میرے کزن, ہم 4 کزن ہیں, ہم سب میریڈ ہیں, ان سب کی وائفس ہوں گی, تینوں کی وائفس کھڑی ہیں وہاں پہ. تو میں ان سے آگے پوچھوں گا بینم کی نہرے دے. اب بینم کی مطلب کیا ہوگا کہ میری وائف کہاں ہے اصل میں. میں ایک چاکلیٹ لے کے آتا ہوں, آپ 3 اسٹوڈنٹس کو دے دیتا ہوں. سہیل بھائی آپ کو نہیں دیتا, آپ کہیں گے بینم کی نہرے دے کے میری چاکلیٹ کہاں ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن میں نہیں پڑھ رہا تھا, وہاں لکھا ہوتا زمان کے ساتھ بھی لگ سکتی ہے, ٹائم کے ساتھ زمان کی, یار جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, یر دا کی. یر دے تبھی وہ تو ہم نے کیا نا اس تکی, آل تکی, جی وہ دا اور دے کے ساتھ بھی ایڈ ہوتا ہے یہ. اچھا جی ٹھیک ہے. ماسا دا کی عربہ, ماسا دا کی کتاب وغیرہ وغیرہ. جی ٹھیک ہے, چلو ہم کل دیکھتے ہیں, پھر اس کو میں آپ کو کل بتا دوں گا. ٹھیک ہے. سر بس مجھے ایک ہی ورڈ کا مطلب سمجھ نہیں آیا. گوین میں ٹرسٹ کرنا آپ نے بولا, پھر آپ نے کہا ٹرسٹ نہ کرنا. دیکھیں گوین میک ٹو ٹرسٹ,
किस चीज़ का एतबार करना. तो गुवैन में कि अगर हम मक हटा के माँ और मैं ऐड कर देंगे तो नेगेटिव नहीं बन जाता. जैसे गुवैन में यकीन करना, गुवैन में मैक ना यकीन करना. गुवैन में मैक अगर हम मैक हटा देंगे तो गुवैन में ना यकीन करो. और अगर हम कहें यकीन करो तो क्या बोलेंगे? बना गुवैन, बना गुवैन तभी. बस खाली गोवैन मतलब. अरे जी खाली खाली. अगर हम बोले मुझ पे यकीन करो तो क्या बोलेंगे? बना गुवैना बिलिरसिन, यू कैन ट्रस्ट मी. ओके, तो वर्ड है गुवैन. जी गुवैन मैक. जी Okay. गुवैन मैक बनता है. सही है, सही. थैंक यू. ओके ओके, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह